الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیتن کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ ہیں اس سے منہ موڑنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کے پاس کفار مکہ قریش ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کے سامنے جتنی نشانیاں آئیں اللہ تعالیٰ کی جتنے معجزات آئیں تو یہ اصل میں منہ موڑنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جس نے ماننا ہو اس کو ایک نشانی ایک معجزہ ایک دلیل کافی ہوتی ہے، جس نے نہ ماننا ہو تو اس کو ہر نشانی بھی دکھا دی جائے تو اس نے ماننا نہیں ہوتا، اس نے کوئی نہ کوئی اعتراض کر دینا ہوتا ہے، منہ موڑ لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب بھی وہ آیا ان کے پاس۔ ان کے پاس جب بھی حق آتا ہے، واضح دو ٹوک دلائل آتے ہیں جس میں ان کے شرک کا اور ان کے برے اور غلط عقائد کا رد ہوتا ہے مشرکین کے، تو یہ حق کو جھٹلا دیتے ہیں، حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے کفر کی وجہ، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس حق نہیں آیا، یہ لا علم ہے، ان کے پاس حق آ گیا ہے، یہ اصل میں ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو، اپنے آباء و اجداد کے دین کو، لگے بندے رستے کو چھوڑنا پڑے گا جس پر یہ تیار نہیں ہے۔ اب جب یہ تیار نہیں ہے حق کو قبول کرنے پر اور اس غلط رستے پر جس پہ یہ اور ان کے آباء و اجداد چل رہے تھے، اس رستے کو چھوڑنے پر یہ تیار نہیں ہے، تو اب یہ حق کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ اب جب یہ حق کا انکار کرتے رہتے ہیں تو جو بھی حق کا انکار کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس پر عذاب آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ حق کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ حق کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حق کو ماننا نہیں چاہتے، یہ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر حق کو قبول کریں گے، قرآن کریم کی بات کو مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، دو ٹوک اور حق بات کو تسلیم کریں گے، تو پھر انہیں اپنے غلط عقائد کو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن یہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جب یہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، پس عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں، وہ جس کے ساتھ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے؟ یہ حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب ان کے سامنے دعوت پیش کرتے اور کہتے کہ اگر تم اس دعوت کو، اس حق کو قبول نہیں کرو گے، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرو گے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ مذاق اڑاتے تھے آگے سے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، چلو اللہ کا عذاب لے آؤ، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور جو ان کو وعید سنائی جاتی کہ اگر آپ حق کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ کہتے کہ یہ اس عذاب کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب حق ان کے پاس آیا، پس عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں جس ساتھ اس کے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ عنقریب یہ جو مذاق اڑاتے تھے یہ اس کا عذاب دیکھ لیں گے اور یہ ان لوگوں کی خبریں بھی پڑھ لیں گے
ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں بھی آ جائیں گی جن لوگوں نے ان سے پہلے حق کا مذاق اڑایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جس حق کا، جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ عذاب ان پر آ جائے گا۔ جب کسی نے حق کا انکار کرنا ہوتا ہے، اللہ رسول کی باتوں کا انکار کرنا ہوتا ہے، تو وہ مذاق اڑاتا ہے، پھر وہ سیدھی سیدھی باتوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا یوٹیوب پہ، ہمارے ایک وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، پرویز رشید صاحب، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا انہیں، تو میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا پرانا۔ وہ مدارس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ یہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس پیش کرنے کو کیا ہے؟ ان کے پاس پیش کرنے کو ایک ہی چیز ہے، موت۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے پاس کوئی علم ہے نہیں، کوئی کتاب ہے نہیں، کوئی تحقیق ہے نہیں۔ ان کے پاس کوئی کتاب اگر پڑھنی ہو تو بڑا مذاق اڑا کر اور ٹھٹھا مار کر، کہکا لگا کر انہوں نے کہا کہ اگر ان سے کہو کہ کوئی پڑھنے کی چیز دو، یہ موت کا منظر دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر وہ بڑے زور سے ہنسے، بڑا مذاق اڑایا انہوں نے اس بات کا، اللہ معاف کرے۔ تو جب کسی نے کسی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے، پھر اور مذاق اڑاتے اڑاتے ایسی چیزوں کا مذاق اڑا دیتا ہے جو سورج کی طرح واضح ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، اس بات کو تو سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، اور مرنے کے بعد پھر قبر ہے، اور پھر ایک مسلمان ہے جیسا بھی گیا گزرا مسلمان ہو تو وہ تو اس بات کو مانتا ہے نا کہ قبر ہے، عذاب قبر ہے، قبر کی نعمتیں ہیں، پھر آخرت ہے، اللہ رسول کی تعلیمات ہیں۔ اب ایک بندہ اگر سود، اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، سود نہیں چھوڑتا، لیکن وہ جو لوگ سود کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی، وہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے پاس عذاب آ جائے گا جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں۔ الم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے جگہ دی تھی انہیں زمین میں وہ جو ہم نے تمہیں زمین میں جگہ نہیں دی۔ یعنی ان سے پہلے کتنی بستیاں تھیں، کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، ہم نے ان کو زمین کے اندر وہ نعمتیں دے رکھی تھیں جو تمہیں نہیں دی۔ ان کے پاس اتنے وسائل تھے، اتنے مال و دولت تھے، اتنی ترقی تھی، اتنی طاقت تھی کہ جو اللہ نے صلاحیتیں اور جو طاقت اللہ نے تمہیں نہیں دی وہ اللہ نے انہیں دی تھی۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون کی قوم اپنے دور کے بہت ترقی یافتہ لوگ تھے، وہ صنعت و حرفت میں بھی بہت ماہر تھے، بہت تیز تھے، ہم سے آگے تھے بہت سارے معاملات میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو وہ زمین کے اندر مقام دے رکھا تھا، آپ صنعت و حرفت کہہ لیں، آپ مال و دولت کہہ لیں، آپ طاقت کہہ لیں۔ قوم عاد جیسی قوم، طاقتور قوم کبھی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ان جیسے طاقتور لوگ۔ قوم سمود جیسے صنعت و حرفت کے ماہر طاقتور لوگ اور مالدار لوگ اور صنعت و حرفت کے ماہر لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا لیتے تھے، محلات بنا لیتے تھے اپنے، پہاڑ کو تراش کر۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑی ترقی ہو گئی ہے اور بڑی سائنسی ایجادات ہو گئی ہیں، آج بھی کیا پہاڑوں کو تراش کر مکان بنائے جاتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قریش مکہ کو اپنے جس روپے پیسے پر، جس اپنے اقتدار پر انہیں مان ہے، تکبر ہے، ان قریش مکہ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے قومیں ان سے زیادہ ترقی یافتہ تھیں، ان سے زیادہ مالدار تھیں، ان سے زیادہ طاقتور تھیں۔ قوم عاد تو کہا کرتے تھے، ظالم لوگ وہ کہا کرتے تھے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ نے قرآن میں ان کا قول نقل کیا ہے،
اللہ فرماتے ہیں جہاں تک قوم عاد کا معاملہ ہے فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، وقالوا من اشد منا قوہ، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے قوت میں، ہم سے زیادہ قوت میں سخت کون ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم بہت طاقتور لوگ ہو تو تمہیں اپنی طاقت پر فخر اور تکبر کیوں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اللہ فرماتے ہیں ان بدبختوں کو تکبر کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ تکبر کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے احکامات کے سامنے تکبر کر رہے ہیں۔ جب ان کو ان کے رسول کہتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، وہ آگے سے کہتے ہیں ہم سے طاقتور کون ہے، ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم تو بڑے مالدار ہیں، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو بڑے اقتدار والے ہیں، ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ نے پھر اس طاقتور قوم کو کیسے ہلا کیا؟ ہوا کے ذریعے۔ اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ وہ ہوا پھر 8 راتیں اور 7 دن چلتی رہی۔ اللہ نے کوئی بڑے لشکر نہیں اتارے، کوئی بڑے ہاتھیوں کو نہیں بھیجا، کوئی بڑے اللہ نے اپنی کوئی بڑی مخلوق آسمان سے نہیں اتاری، کوئی زلزلہ، کوئی ایسی چیز، کوئی جس کو ہم بڑا عذاب سمجھتے ہیں، ہوا کے ذریعے اللہ نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ہوا انہیں اٹھا کر زمین پہ پٹکتی تھی، یہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قریش کبھی اپنے طاقت پر اور اپنے یہ اقتدار پر، ان چیزوں پر تمہیں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی؟ ہم نے انہیں جگہ دی تھی زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں جگہ نہیں دی تھی، یعنی ہم نے انہیں زمین کے اندر وہ نعمتیں دی تھیں جو تمہیں نہیں دی ہیں قریش۔ اور یہ نمکن لکم سب سے پہلے اس کے مخاطب قریش ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ آج ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ آج کا انسان وہ سمجھتا ہے کہ اس سے پچھلا دور پتھر کا دور تھا، وہ تورا بورا تھا اور وہ پتھر کا دور تھا۔ اب آج صنعت و حرفت کا دور ہے، آج سائنس کی ترقی کا دور ہے، آج کمپیوٹر کا دور ہے، آج 21ویں صدی ہے۔ یہ آیت آج کے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں اللہ کے احکامات کے بالمقابل، اللہ کے نظام کے بالمقابل اپنا نظام لے آتے ہیں، کتاب و سنت اللہ کی وحی کو ماننے کی بجائے ہمارا سسٹم جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ہم عوام کی حکومت کے بل بوتے پر ہم اپنا سسٹم خود بنائیں گے، ہمارا معاشی سسٹم اپنا ہوگا، ہمارا تعلیمی سسٹم اپنا ہوگا، عدالتی سسٹم اپنا ہوگا، ہمارے تمام سسٹم ہمارے ہوں گے، ہم خود اپنا سسٹم بنائیں گے۔ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے سیدھا سیدھا۔ اللہ کہتے ہیں پچھلی قوموں پر غور کرو، تم سے زیادہ طاقتور تھیں، تم سے زیادہ مالدار تھیں، تم سے زیادہ صنعت و حرفت میں آگے تھیں۔ سورہ سبا میں تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، پچھلی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا، اور یہ قریش تو یہ جو لوگ ہیں جو قرآن کے مخاطب ہیں، یہ تو پچھلی قوموں کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، پچھلی قوموں کو جو ہم نے نعمتیں وہ طاقت کی صورت میں ہوں، مال و دولت کی صورت میں ہوں، وہ زراعت کی صورت میں ہوں، صنعت و حرفت کی صورت میں ہوں، فرعون اور فرعون کی قوم نے یہ جو احرام بنا لیے بڑے بڑے، جو آج بھی عجوبہ ہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر انہوں نے اٹھا کر اتنے اونچے اونچے احرام کیسے بنا لیے، آج بھی یہ عجوبہ ہے، آج تک اس بات کا پتہ نہیں لگ سکا۔ شداد نے نہریں جاری کر دیں، جنت بنا لی اپنی طرف سے، شہد کی نہریں، اور ایسی نہریں جاری کرتے ہیں آج وہ نہروں کو جاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ فرعون کے دور میں وہ ممیاں اور وہ جسموں کو ایسے محفوظ کیا گیا کہ وہ آج بھی جسم محفوظ ہیں۔ اللہ نے انہیں کیا صنعت و حرفت اور کیا اللہ نے انہیں صلاحیتیں دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی تو اللہ کے نافرمانے کے مقابلے میں کوئی روپیہ پیسہ، کوئی اقتدار، کوئی صنعت و حرفت، کوئی زراعت
کوئی قوت کام نہیں آتی. ہم نے انہیں زمین میں وہ جگہ دی تھی جو تمہیں جگہ نہیں دی. تو یہ تم سے مراد قریش بھی ہیں اور یہ قیامت تک آنے والے لوگ ہیں. قیامت تک اتنی ترقی نہیں ہو سکتی، اتنا انعامات نہیں اللہ کے آ سکتے جتنے انعامات اللہ نے پچھلی قوموں کو دیے ہیں. ہم سے زیادہ ہی دیے ہیں، لیکن اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی تباہ کر دیا ان کے تکذیب کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اے قریش تمہیں کیوں نہیں اللہ ہلاک کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کو اگر اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ سے مقابلہ کریں، اللہ کیوں ہلاک نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجا تھا آسمان کو یا بادلوں کو، علیہم ان کے اوپر، مدراراً موسلا دار. السما کہتے ہیں بلند چیز کو. السما کا اطلاق آسمان پر بھی ہوتا ہے، السما کا اطلاق بادلوں پر بھی ہوتا ہے، السما کا اطلاق چھت پر بھی ہوتا ہے، ہر اونچی چیز پر. السما کا لفظی مطلب بلندی، سمو سے ہے، سین میم واو. تو ہم کبھی السما کا معنی آسمان بھی کر لیتے ہیں، کبھی السما کا معنی بادل بھی کر لیتے ہیں، کبھی چھت بھی کر لیتے ہیں، کمرے کی چھت. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجا ہم نے بادلوں کو ان کے اوپر موسلا دار. یہ اللہ کی نعمت تھے پچھلی قوموں پر. عرب علاقوں میں تو بارشیں نہیں ہوتی تھیں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں تو بارشیں نہیں ہوتی، زراعت نہیں ہوتی. پچھلی قوموں کو اللہ نے کتنی ترقی دے رکھی تھی، کتنا مالا دولت دے رکھا تھا، بارشیں ہوا کرتی تھیں، زرخیز علاقے تھے، زراعت بہت زیادہ تھی، صنعت و حرفت تھی. ہم نے بھیجا تھا آسمان کو ان کے اوپر موسلا دار. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے بنایا تھا نہروں کو، وہ بہتی تھیں ان کے نیچے سے. اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی تھی انہیں. لیکن فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان ساری نعمتوں کے باوجود، ان ساری ترقیوں کے باوجود، اس ساری صنعت و حرفت کے باوجود، اس سارے جتھے کے باوجود، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے تکذیب کی اپنے رسولوں کی، اللہ کے ساتھ شرک کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوموں کو ہم نے ان کے بعد پیدا کیا. ہم نے دوسری قوموں کو ان کا جانشین بنا دیا، ہم نے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا. اللہ پچھلی قوموں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ عبرت کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ اے قریش، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم سے پہلے کون سی بستیاں تھیں اور ہم نے ان کو کیا کیا مقام دے رکھا تھا. ہم نے ان پر موسلادھار بارشیں برساتے تھے، نہریں ان کے نیچے سے بہتی تھیں، لیکن ان کی یہ دنیاوی ترقی، یہ ان کا مال، یہ ان کا اقتدار، یہ ان کو جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، تو ان کو اللہ کے عذاب سے ان کا یہ مال و دولت، یہ جتھا، یہ بچا نہیں سکا. ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم پیدا کی. تو قریش کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور قرآن کریم کے مخاطب قریش اور قریش کے بعد والے لوگ جو بھی اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ عذاب بھیج سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو پچھلے قوموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ عبرت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. پچھلی قوموں کے حالت پہ غور کرو. تو یہاں قرن کا لفظ گزرا ہے، یہ پیچھے قرنن اور آگے قرنن. تو قرن کا مطلب کیا ہے؟ قرن کا مطلب کیا ہے؟ قرن کا بستی. ہم قرن کا معنی عام طور پہ لغوی معنی بستی کرتے ہیں. ویسے قرن کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک، یہ اصل میں کوئی قوم یا بستی مراد نہیں ہے. اس کا لفظی مطلب زمانہ ہے، ایک مدت وقت کی. اس سے مراد ایک لمبا عرصہ. آپ سمجھ لیجئے 100 سال، ایک صدی. قرآن کریم میں قرن جو ہے وہ صدی کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اس کا اصل معنی قرن کا زمانہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قرن کا اصل مطلب قرنم بعد قرن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو قرن کہتے ہیں زمانے کو، ایک صدی کو تقریباً. قرون اولا ہم کہتے ہیں، پرانے زمانے. تو یعنی قرن ایک زمانہ ہے 100 سال کا تقریباً یا کم و بیش. تو
ایک بستی اور ایک بستی پوری ختم ہو جائے اور ایک پوری نئی بستی آ جائے، تقریباً 80 سال 100 سال لگ جاتے ہیں، تو قرن کا اطلاق زمانے کے ساتھ ساتھ، اس کا مطلب صدی ہوتا ہے، صدی کے ساتھ ساتھ قوم پر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، کتنی ہم نے ہلاک کی بستیاں نوح علیہ السلام کے بعد، ان کی قوم کے بعد۔ یہاں بھی قرن قوم کے معنی میں ہے، بستی کے معنی میں ہے، حالانکہ اس کا لفظی مطلب ایک زمانے کی مدت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عبرت دلانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں کے حالت پہ غور کرو، وہاں سے عبرت پکڑو۔ قریش کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اقتدار پر، اپنے جتھے پر، اپنے مال و دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور عذاب کا مذاق میں نہ اڑاؤ، اپنی اصلاح کرو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل کر دیں ان کے اوپر کتاب، فی قرطاس، صفحات میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس یہ چھو بھی لیں اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ اگر ہم ان کے اوپر کتاب نازل کر دیں، فی قرطاس، اور راک میں، صفحات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اترتی تھی وہ کس صورت میں اترتی تھی؟ وہ صفحات کی نہیں، وہ صفحات کی صورت میں نہیں اترتی تھی۔ کس صورت میں اترتی تھی؟ وحی کی صورت میں۔ وحی کی صورت میں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ تو باقی انبیاء پر حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری آپ کے قلب اطہر پر اترتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہہ دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو اس شخص کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو، عَلَى قَلْبِكَ، اے اللہ کے رسول آپ کے قلب اطہر پر۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، علی قلبک، اے اللہ کے رسول آپ کے قلب اطہر پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم پچھلی کتابوں کی طرح تختیوں یا صفحات پر نہیں اترا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تختیوں پر اتری تھی، لکھی ہوئی، یہ لکھا ہوا نہیں اترا، بلکہ یہ اس کو پڑھتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ یہ پڑھنا اور سننا تو ہوتا تھا، لیکن یہ آپ کے قلب اطہر پر اترتا تھا، یہ وہی آپ کے قلب اطہر پر اترتی تھی، آپ کو یاد ہو جاتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے تھے اپنے کاتبین وحی سے، آپ پر لکھا ہوا قرآن نہیں اترا۔ اور شروع دور میں آپ صرف قرآن لکھواتے تھے، جب لوگوں کے سامنے قرآن کا اور حدیث کا فرق ہو گیا تو بعد میں پھر آپ نے احادیث مبارکہ کو بھی لکھوانا شروع کر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قریش کا، کہ قریش کہتے ہیں، قریش کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہٹ دھڑم لوگ ہیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ اب ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ آپ پر کتاب لکھی ہوئی کیوں نہیں اترتی؟ پچھلی کتابیں تو لکھی ہوئی اترتی تھی، آپ پر کتاب لکھی ہوئی کیوں نہیں اترتی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا اعتراض انویلڈ ہے، غلط اعتراض ہے۔ اصل ان کا اعتراض لکھنے نہ لکھنے پر نہیں ہے، اگر اصل میں ان کا اعتراض ہی قرآن پر ہے، وہ قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ قرآن کو ماننے سے انہیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، خرافات سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، وہ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض کہ قرآن لکھا ہوا کیوں نہیں اترا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ
اگر ہم نازل کر دیتے آپ پر کتاب کو صفحات میں، اوراق میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ ان اوراق کو اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے. فا کا مطلب پس، لمسوہ، لمسو لمس، لمس کہتے ہیں چھونے کو. یہ لام اس کا روٹ کا حصہ ہے. یہ لام کو الگ اس کا البتہ معنی نہیں کرنا. اگر ہم کتاب کو ان کے اوپر صفحات میں اوراق میں نازل کر دیتے، پھر یہ اس کتاب کو چھو بھی لیتے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، چھونے کے باوجود بھی بدبخت ایمان نہ لاتے. ان کا یہ مطالبہ، یہ سوال غلط ہے. اگر یہ رواحہ کا فون آ رہا ہے آپ کے ابو کا، میرا اس کے اوپر نیٹ لگا ہوا ہے نا، تو ان کا یہ اعتراض کہ جی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں اتری. اگر یہ لکھی ہوئی اتر جائے، پھر یہ اس لکھی ہوئی کتاب کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیں، بدبخت پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہدایات نہیں ہیں، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو ہر چیز سمجھ آتی ہے، یہ ماننا نہیں چاہتے. اگر ہم ان کے اوپر کتاب صفحات میں اتار دیں، پھر یہ اس کو چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لقال الذین کفروا، البتہ کہیں گے کافر لوگ، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو. پھر بھی یہ اسے جادو کہہ کر انکار کر دیں گے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر فرشتہ. اب ایک نیا اعتراض، یہ مشرکین کے اعتراضات ہیں مکی صورتوں میں. اب ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض، جیسا ایک اعتراض یہ تھا لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں اتری، اب ایک اعتراض یہ ہے کہ جی اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں اترا. یعنی مشرکین کا، کفار کا ایک اعتراض تھا عام. وہ کیا اعتراض تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ عقیدہ رسالت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جادو اس لیے کہتے تھے قرآن کو سوال یہ ہے قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ جادو اصل میں اس لیے کہتے تھے قرآن کو ماننا نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے انسانی کلام ہے. اچھا جی انسانی کلام ہے، کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا عجیب سا کلام ہے، اس کے اندر تاثیر بہت زیادہ ہے. جو پڑھ لیتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، جو پڑھ لیتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرویدہ ہو جاتا ہے. کہتے تھے یہ اصل میں جادو ہے. انسانی کلام بھی کہتے تھے، جادو بھی کہتے تھے قرآن کو. جی بلکہ ہر معجزے کو جادو کہتے تھے. سورہ قمر میں موجود ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اب چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بہت بڑا معجزہ تھا. قریش نے معجزہ مانگا تھا باقاعدہ، اور ان کو دکھایا گیا یہ معجزہ. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آگے سے کیا رویہ رکھا؟ جادو کہہ دیا اس کو. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. تو ہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو اور ہر چیز کو رد کرنے کے لیے جادو کہہ دیتے تھے. تو قرآن کو بھی جادو کہتے تھے. سب سے پہلے جس شخص نے قرآن کے بارے میں لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، شروع میں تو کفار سمجھتے تھے یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اتنا متاثر ہوتے قرآن سے. سب سے زیادہ تو قریش نے متاثر ہونا تھا، کیونکہ قرآن کریم کا اصل چیلنج زبان کا ہے، اور یہ زبان کی اہمیت قریش کے ہاں تھی، عرب کے ہاں بہت زیادہ تھی. وہ دور زبان دانی کا دور تھا. سب سے زیادہ قریش کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عاجز اگر کوئی آتا تھا تو قریش آتے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے قرآن سے، یہ تو لوگ بڑا جو سنتا ہے قرآن کو قرآن کا گرویدہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کو انسانی کلام کہا جائے اور اس کو جادو کہہ دیا جائے. اس کو کہہ دیا جائے کہ نبی نے اپنے پاس سے، یہ محمد نے اپنے پاس سے گھڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں تاثیر کیوں ہے؟ جادو کی وجہ سے. اب ان کا ایک اعتراض کہ انہوں نے کہا کہ اس پر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا. تو اب عقیدہ رسالت پر ایک اعتراض یہ بھی ہے. یہ اعتراض کیا ہے؟ جی کوئی بیان کر رہا تھا آپ سے. بشر میں وہی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم بھی انسان ہیں تو پھر یعنی انسان پہ وہی کیسے آ سکتی ہے؟
ہاں وہ کہتے تھے کہ بشر پر وحی نہیں اتر سکتی، انسان پر وحی نہیں اتر سکتی۔ اگر وحی انسان پر اتر سکتی ہے تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم پر بھی وحی اترے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس دنیا میں ایک انسان سے ایسے رابطہ کرے کہ ہمیں تو اس وحی کا پتہ نہ لگے اور صرف اسے پتہ لگے، کیونکہ وحی تو لوگوں کی موجودگی میں بھی آ جاتی ہے۔ لیکن لوگوں کی موجودگی میں کیسے وحی آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی موجودگی میں بھی، کفار کی موجودگی میں بھی وحی آ جاتی تھی، اور وہ اس کا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا تھا، کسی اور کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسی وحی ہے، ہم نہیں مانتے، اگر اس کو وحی آتی ہے ہمیں کیوں نہیں آتی؟ وہ کہتے تھے یہ تو انسان ہے، یہ تو ہمارے اندر پلا بڑھا ہے، یہ پیدا ہوا ہے باقاعدہ ہمارے اندر، ہماری قوم کا ایک فرد ہے، ہم تو اس کے ماں باپ کو، اور ہمارے سامنے اس کی اٹھان ہوئی ہے پوری، ہمارے سامنے یہ ایک بشر ہے، ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بشر پہ وحی ہو سکتی ہے تو ہم پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم پر بھی ہونی چاہیے۔ عجیب و غریب اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے یا تو یہ رسول وہ ہو جو بشر نہ ہو، جو نوری مخلوق ہو، جو فرشتہ ہو وہ رسول ہو، یا پھر کم از کم اس کے ساتھ فرشتہ اترے۔ تو قرآن کریم میں قریش مکہ کا بھی یہ اعتراض جگہ جگہ موجود ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہیں، بشر پہ وحی نہیں ہو سکتی، اور یہی اعتراض پچھلی تمام قوموں کا، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم نے اپنے نبی پر یہ اعتراض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تغابن میں أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا۔ اللہ تعالیٰ قوموں پر عمومی تبصرہ کر رہے ہیں۔ سورہ تغابن میں اللہ فرماتے ہیں کہ قومیں آتی رہیں، ان پر ان کے نبی بھی آتے رہے، قوموں نے نبیوں کا انکار کیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لاتے تو کیا کہتے آگے سے وہ قومیں؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو وہ قومیں کہتی ہیں کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا، پھر اللہ ان سے بے نیاز ہو گئے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، قوم سمود نے کہا اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کر لیں، انا اذا لفی ضلال وسعور، ہم تو بڑی گمراہی میں اور بڑی مدہوشی میں ہوں گے، پھر تو یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہے اپنے جیسے ایک بشر کی پیروی کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر یہی اعتراض ہوا، ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یہ تو تم پر نبی بن کے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، تمہارا سردار بننا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض ہوا، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، قرآن مجید کی قسم انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا، ان کا تعجب ہے اس پر۔ سورہ یونس کی شروع میں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیج دی؟ تو ہمیشہ سے لوگوں کا اعتراض رہا کہ یہ بشر نبی نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ یعنی یہ وہی ایک ما فوق الفطرت چیز ہے تو یہ بشر پر نہیں ہو سکتی، اگر بشر پر ہو سکتی ہے تو ہم بھی تو بشر ہیں، ہم پر بھی تو ہو۔ ہاں وہ کہتے تھے یہ ہو سکتا ہے کوئی آسمان سے فرشتہ آئے، وہ اب بشری چیز نہیں ہوگا، تو پھر وہ ایک ما فوق الفطرت چیز ہوگی، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، تو پھر وہ جب ہم سے الگ ہوگا پھر اس پر وحی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بشر پر خارج سے وحی کیسے ہو؟ ہم نہیں مانتے اس کو۔ ہاں فرشتے پر وحی ہو سکتی ہے، یا فرشتے پر وحی ہو، یا پھر چلو
فرشتے پر وحی نہ ہو، چلو بشر کے ساتھ اس کا وزیر، اس کا ایک فرشتہ ہو اس کے ساتھ جو لوگوں کو بتائے کہ یہ رسول ہے اللہ کا، پھر ہم مانیں گے۔ آئی سمجھ ان کا اعتراض؟ ان کا اعتراض صرف یہ نہیں تھا ان پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، فرشتہ تو اترتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ تو وقالوا لولا انزل علیہ ملک، انہوں نے کہا اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ تو فرشتہ نہیں اترتا اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ تو اترتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دعویٰ یہ تھا کہ مجھ پہ جبریل وحی لاتا ہے، تو پھر وہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے شیخ محترم، ہاں، وہ کہتے تھے کہ انہیں وہ نظر نہیں آیا۔ فرشتہ ہمیں نظر آئے، وہ فرشتہ بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یا تو فرشتہ خود نبی بنے یا فرشتہ اس کی تائید کرے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترا، وہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈرائے۔ لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا بنے، ہمیں نظر آئے۔ تو اصل اعتراض کیا ہے؟ اصل اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے بشر ہونے پر ہے۔ یعنی ان کا مطلب یہ کیا تھا کہنے کا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بشر پر ملکوت سے، آسمانوں سے وحی نہیں ہو سکتی، علوی دنیا سے۔ بشر تو سفلی دنیا کا، یہ جو نیچے کی زمین کا ایک فرد ہے، آسمانوں کی وحی اس پر کیسے آ سکتی ہے؟ اگر آ سکتی ہے تو ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ تو کوئی وہیں کوئی فرشتہ آئے، اسی پر وحی ہو، یا چلو اگر اس پہ وحی ہو جاتی ہے تو کوئی فرشتہ ساتھ ڈرانے والا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ بشریت اور رسالت اکٹھے نہیں ہو سکتے، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا قرآن میں؟ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے۔ جی آپ بتائیے اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ یہ اعتراض قرآن میں آپ کو 20 جگہ، بلکہ اگر میں کہوں سینکڑوں جگہ ملے گا، بالکل اسی الفاظ میں کہ یہ بشر ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کا قرآن کی جواب دیتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتہ رسول نہ کہتے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو فرشتہ رسول ہوتا، یعنی اگر دنیا میں بشر ہے تو بشر رسول ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اگر اس دنیا میں فرشتے اطمینان کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ملک رسول اتارتے۔ اب جب دنیا میں بشر چلتے پھرتے ہیں تو ہم نے بشر رسول اتارا ہے، یعنی گویا کہ اللہ کا جواب کیا ہوا؟ اللہ کا جواب یہ ہوا بشر رسول ہو سکتا ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ ایک بشر پر آسمان سے وحی نہیں ہو سکتی، خارجی دنیا سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ کہا جائے کہ بشر کے پاس خود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا سے، وہ آسمانوں سے، وہ جہان علوی سے رابطہ کر لے، ٹھیک ہے، یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ بشر کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں ایلین سے گفتگو کر لیتا ہوں، میں آسمانی مخلوق سے گفتگو کر لیتا ہوں، یا میں رب سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ بشر کا تو یہ ذاتی دعویٰ ہی نہیں ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرا رابطہ ہو جاتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی بھیجتے ہیں۔ اگر تو بشر یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، پھر تو باقی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ دعویٰ یہ ہے ہی نہیں نبی کا، کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ مجھ پر وحی بھیجتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ
ہم جو محدود ہیں اور ہم جو کام نہیں کر سکتے، کیا اللہ بھی محدود ہیں؟ کیا اللہ بھی مجبور ہیں؟ ایک انسان تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں ایک انسان کا آسمانوں سے رابطہ نہیں ہو سکتا، ایک انسان کا دوسری دنیا سے رابطہ نہیں ہو سکتا، اگر اس کا ہو سکتا ہے ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ کیا اللہ بھی اس دنیا میں اللہ نے جن کو بھیجا ہے اللہ بھی ان سے رابطہ نہیں کر سکتے؟ یہ تو اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ تو اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو فرشتہ رسول آتا، اس دنیا میں انسان بستے ہیں تو میں انسان رسول بھیجوں گا۔ اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ احسان جتلایا ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے تمہیں میں سے وہ ہیں، تمہارے خاندانوں میں سے ہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں، تمہارے اندر چلتے پھرتے ہیں، تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، اللہ نے ان پر وہی کر دی ہے۔ جب قوموں پر اعتراض ہوا کہ آپ تو بشر ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ رسول نہیں مان سکتے، تو رسولوں نے کیا جواب دیا؟ سورہ ابراہیم میں اللہ نے بالعموم رسولوں کا جواب ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ کیا جواب دیا رسولوں نے؟ رسولوں نے کہا ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر دیتا ہے۔ ان نحن الا بشر مثلکم، ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں مگر بشر تمہارے جیسے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر دے۔ کیا مطلب؟ اللہ جس بشر پر چاہے وہی بھیج دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اللہ زمین و آسمان پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو وہی نہیں کر سکتا سب لوگوں میں سے؟ جس کو چاہے کر سکتا ہے۔ اصحاب قریہ کا ذکر ہے سورہ یاسین میں، 2 لوگ آئے پھر اللہ نے تیسرا بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، اللہ نے 2 بھیجے، انہوں نے 2 کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تیسرا بھیجا، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا تم تمہارے جیسے بشر ہو۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، رحمان بشر پر کچھ نازل نہیں کرتا۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ تو کیا جواب دیا تینوں رسولوں نے؟ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، یہ قسم ہے، اللہ کی قسم ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ ہم بشر ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اللہ نے رسول مبعوث کیا ہے، بشر رسول ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ یعنی بشریت یہ وحی ہونے سے رسالت سے مانے نہیں ہے، بشریت اور رسالت کا اجتماع ممکن ہے، یہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ تو اعتراض کیا ہے مشرکین کا؟ مشرکین کا اعتراض یہ ہے کہ ہمیشہ سے، اور یہ اعتراض آج کا نہیں ہے، یہ اعتراض ہمیشہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ اعتراض آج تک ہو رہا ہے، اور اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بشر رسول نہیں ہو سکتا، اللہ کہتے ہیں بشر رسول ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب رسول بشر ہیں، رسول تو یہ رسول نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے بشریت اور رسالت کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ بشریت اور رسالت کا اجتماع ممکن ہے۔ اچھا، یہ جو کہتے تھے چونکہ یہ بشر اور رسول نہیں ہو سکتے، یہ کون تھے کہنے والے؟ کفار کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ بشر رسول ہو سکتا ہے، بشریت اور رسالت ممکن ہے۔ اچھا، آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، یہ سب کفار تھے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کفار۔
وہ کہتے ہیں بشر رسول نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے چونکہ یہ سب ہم میں پلے بڑھے ہیں، ہم ان کی بشریت کو پہچانتے ہیں، ہم ان کی رسالت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. آج ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی رسالت تو مانتے ہیں، ہم ان کی رسالت تو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے چونکہ بشر ہے رسول نہیں ہے، یہ کہتے ہیں چونکہ رسول ہے بشر نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پچھلے لوگ بشریت کا اقرار کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے. آج رسالت کا اقرار کرتے ہیں، بشریت کا انکار کرتے ہیں. بتائیے دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ کان کو یہاں سے پکڑ لو یا کان کو یہاں سے پکڑ لو، نتیجہ تو ایک ہی ہوا دونوں کا. نتیجہ تو ایک ہی ہے. نبی کو نور مانتے ہیں بعض حضرات. نور ماننے کا مطلب یہی ہے نا، نور سے مراد کہ وہ فرشتہ ہیں اصل میں، کیونکہ نورانی مخلوق تو فرشتہ ہے نا، انسان تو مٹی سے پیدا ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے. یہ اتنی واضح بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن میں اتنی جگہ پر اللہ نے کفار کا قول نقل کیا، اس کا رد کیا ہے. کفار کہتے ہیں چونکہ یہ بشر ہیں رسول نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں چونکہ یہ رسول ہے بشر نہیں ہے. بتائیے نتیجہ ان کا بھی یہی تھا، بشریت جمع رسالت، اس کا اجتماع ناممکن ہے. آج ہم بھی کہتے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں رسالت اور بشریت ناممکن ہے. اللہ کہتے ہیں دونوں ممکن ہے. تو دیکھیے اللہ جو ہے وہ جس پر چاہے وہی کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ اللہ نے قرآن میں نبی سے کہلوایا ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. اسی صورت میں سورہ نام میں آیت نمبر 50 کہ اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے میں تمہیں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک اور میں نہیں کہتا تمہیں کہ میں فرشتہ ہوں. سورہ نام آیت نمبر 50 یہ میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے. 3 باتیں ہوئی ہیں اس آیت میں. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے. میں آپ کے سامنے مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ کھول دیتا ہوں. یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے. تم فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں. 3 باتوں کا انکار کیا یہاں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا انکار کیا. ایک، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. اللہ تو کہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. اللہ نبی کو حکم دے، نبی اعلان کریں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، سارے خزانے آپ کے پاس ہیں، جس کو چاہیں نواز دیں، جس پر چاہیں کرم کر دیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں. ہم یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ لکھتے ہیں سجا کر. اور عام جگہوں پر نہیں، مسجدوں میں جو مسجدیں اللہ کی توحید کے لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ہم مسجدوں میں سجا کر لکھتے ہیں، محراب کے اوپر لکھتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب میں غیب بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہہ دیجئے آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. سورہ نمل آیت نمبر 59. اور یہاں اے نبی آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ رسول کو نہیں پتا، نبی تو غیب جانتے ہیں. تیسری بات، اے نبی آپ کہہ دیجئے ولا اقول لکم انی ملک میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی اللہ نے نبی سے کہا نبی آپ اعلان کریں آپ فرشتے نہیں ہیں. نبی اعلان کر رہے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں،
نبی فرشتہ ہے، نبی نور ہے، نبی نورانی مخلوق ہے، چونکہ وہ بشر ہے، وہ رسول ہے، لہذا وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ ہاں کئی دفعہ وہ ماننا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اتنی جگہ یہ بات موجود ہے نبی بشر ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں ظاہری طور پہ بشر ہوں، اندر سے میں فرشتہ ہوں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو گول مول کر کے تعویل کرنی ہے، اللہ کی بات کی، نبی کی بات کی تعویل کرنی ہے۔ بہرحال بات دور کافی نکل گئی ہے۔ انہوں نے کہا اس پر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا اللہ نے اس کا جواب دیا اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں ان کے ساتھ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ البتہ کام کا فیصلہ کر دیا جائے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ پھر انہیں ڈھیل نہ دی جائے۔ کیوں؟ فرشتے جب ظاہراً اترتے ہیں نا، جب فرشتے نظر آ رہے ہوں کسی کو، فرشتے اترے تو فرشتے تو پھر موت کے فرشتے ہوتے ہیں، جو موت کے فرشتے ہیں وہ میت کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب وہ روح نکال کے لے کے جاتے ہیں نا، ملک الموت ان کا سربراہ ہوتا ہے، جب وہ روح نکال کے لے کے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نظر اس کا پیچھا کرتی ہے، نظر کو بند کر دینا چاہیے، آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے فوت ہونے کے بعد، کیونکہ نظر ہمیں پتھرائی ہوئی نظر آتی ہے، وہ پتھرائی نہیں ہوتی، وہ روح کا پیچھا کرتی ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے جب اترتے ہیں وہ تو عذاب کے لیے اترتے ہیں فرشتے، جنگ بدر کے موقع پر اترے، قریش نے بھی دیکھے، قریش کو مسلمان اپنے سے ڈبل نظر آ رہے تھے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرشتے تو عذاب کے لیے اترتے ہیں، اگر کسی نے فرشتوں کو دیکھنا ہے اس طرح کر کے، تو اگر ہم فرشتے نازل کر دیتے تو معاملہ فیصلہ ہو جاتا کام کا، پھر کفار کی مہلت ختم ہو جاتی، پھر مہلت باقی نہ رہتی، انہیں کوئی ڈھیل نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے، جیسے اصل میں ان کا اعتراض صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا کہنا صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، ان کا اصل اعتراض کیا ہے میں بیان کر چکا ہوں، ان کا اصل اعتراض ہے کہ یہ نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، اور اگر نبی خود فرشتہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ ہو، اصل اعتراض یہ ہے، اس لیے اگلی آیت میں نبی کے فرشتہ ہونے کی بات ہے۔ یعنی دو اعتراض ہیں، ایک اعتراض ہے نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، اگر یہ خود فرشتہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ساتھ فرشتہ اس لیے نہیں ہے کہ فرشتہ اگر آ جائے کام تمام ہو جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگر ہم نبی کو ہی فرشتہ بنا دیتے، جو ان کا پہلا اعتراض ہے، جو قرآن کریم میں اور جگہوں پر موجود ہے، اگر ہم نبی کو ہی فرشتہ بنا دیتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا پھر بھی وہ انسانی شکل میں ہی آتا۔ کیوں انسانی شکل میں آتا؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان کے سامنے جب نبی آئے گا، اگر نبی بالفرض فرشتہ ہوتا تب بھی وہ انسانی شکل میں ہوتا، کیونکہ ہم تو فرشتے کی شکل سے مانوس نہیں ہیں، ہمارے سامنے اگر فرشتہ فرشتے کی شکل میں آ جائے ہم ڈر جائیں، ہم پریشان ہو جائیں۔ اس لیے نہیں کہ بڑا بدصورت ہوتا ہے یا ایسی بات، فرشتہ اصل میں انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا ان کی اصل شکل میں، حضرت جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 دفعہ ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر تھے، وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر، یہ بعض احادیث میں ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی اتنی بڑی خلقت تھی، اتنی بڑی جسامت تھی کہ اس نے زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کیا ہوا تھا۔ قد سد الافق حدیث کے الفاظ ہیں، آسمان کے ایک کنارے کو گھیرا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے ڈر کر آپ اندر آ گئے گھر میں، اور آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو پھر فرشتے نے آ کر وحی کی، یا ایھا المدثر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے، جیسے ان کا مطالبہ ہے، وہ فرشتہ بھی تو انسان کے شکل میں ہوتا، وہ فرشتے کی شکل میں نہ، اپنی اصل شکل میں نہ آتا، کیونکہ انسان فرشتوں کو دیکھنے کے انسان عادی نہیں ہے۔ ہم اس فرشتے کو انسانی شکل دیتے، اور اگر ہم اس فرشتے کو بھیجتے نبی کے طور پر اور انسانی شکل میں ہوتا،
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، البتہ ہم ان پر وہی التباس ڈال دیتے جس التباس میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنی غور طلب بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پہلی بات ہے نبی فرشتہ ہوتا ہی نہیں، نبی انسان ہوتا ہے۔ اگر ان کے مطالبے کے مطابق فرشتہ بھی ہوتا، وہ بھی انسانی شکل میں ہمیں اتارنا پڑتا، کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ مانوس نہیں ہے۔ اور اگر وہ فرشتہ اصل میں نبی فرشتہ ہوتا اور ہوتا انسانی شکل پہ، وہی اعتراضات جو اس وقت نبی کی بشریت پہ کر رہے ہیں، وہی اعتراض وہ فرشتے کی بشری صورت پہ کر رہے ہوتے۔ نہیں، ہم نہیں مانتے کہ یہ فرشتہ ہے، یہ تو بشر ہے۔ تو اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی بشر ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے بشر کے لیے بشر نبی بھیجا ہے۔ اگر اس دنیا میں فرشتے ہوتے، چلنے پھرنے والے، فرشتہ نبی ہوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔